بلاول صاحب بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اتنی بڑی قربانی کے بعد آج تو ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، مگر آج بھی آپ سمیت تمام سیاستدان اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتے کرتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے۔ متی اللہ جان صاحب، آپ کا کیا ثبوت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے مقصودہ کر رہا ہوں؟ نہیں، تمام کا ناقل، آپ نے تمام میں مجھے شامل کیا ہے۔ آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا، ایکسکیوز می، لیٹ می میک مائی پوائنٹ، آپ نے نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیے بغیر یہ الزام مجھ پہ لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں۔ تو اب عدالت میں ہم کھڑے ہیں، اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں، اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سے ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں۔ کیا ثبوت ہے؟ ثبوت میں نے کسی چیز پہ سودا کیا ہے۔ آئی ایم سوری، آپ نے مجھے میرے نہیں متی، ایسے نہیں چلتا، ایسے نہیں چلتے۔ جب آپ جرنلزم کرتے ہو تو آپ کو جرنلزم کے بھی اصولوں کو پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مولانا یا کوئی بات کرتا ہے تو آپ ان سے پوچھیں۔ میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میرا ملاقات ہوا بھی صحیح تو کیا اس ملاقات میں جمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا تھا؟ سر وہ آپ کے اوپر ہے یا میرے اوپر ہے، وہ دوسرے سوال ہے نا، بس سودا اس کا نہیں بنتا ہے۔ تو آپ اگر یہ الزام لگا رہے ہو تو آپ بڑے مہربانی ثبوت لے کر آئیں، ورنہ آپ سے یہ امید نہیں تھا کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے ساتھ میرے اوپر کوئی الزام لگا۔ تھینک یو۔ سوال ہے، میرا نام مدثر حسین ہے، میں خیبر ٹی وی سے ہوں۔ کویشچن آپ سے یہ ہے، while you are campaigning آپ مسلسل نون لیگ کے خلاف بول رہے تھے، بٹ ناؤ گورنمنٹ سازی کا مرحلہ ہے اینڈ یو آر لائکلی ٹو سپورٹ دیم، ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو موقف میں تضاد ہے یہ انجسٹس ہے ووٹرز کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا کیمپین کی بات ہے، میں اپنے کیمپین کے مطابق تو چل رہا ہوں، اور اگر میں الیکشن جیت جاتا اور میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا تو بھئی آپ کو بھی کہہ سکتا تھا اور آپ کو بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا مینڈیٹ ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ مگر آپ عوام کا دانش مندی، عوام کا شعور یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت کو وہ اکثریت ہی نہیں دی، وہ تعداد ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پہ حکومت کرے۔ تو یہ عوام کا جو میسج ہے، وہ پیغام کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک کوئی ایک جماعت نہیں چلا سکتے اور آپس میں مل کے فیصلہ سازی کریں۔ وہ کسی ایک کو اختیار نہیں دے رہے ہیں، نہ پی ٹی آئی کو، نہ نون لیگ کو، نہ پیپلز پارٹی کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنے پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور نون لیگ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنا پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ اور اس پروسیس کو، جمہوریت میں اس پروسیس کو آپ کمپرومائز کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں کوئی اتحاد بناتے ہیں تو they'll have to be a give and take، کسی کا 1-2 پوائنٹس مانے جائیں گے، کسی اور کا 2-3 پوائنٹس مانے جائیں گے۔ اور آپ جو اس کو جمہوریت کی کمی میں یا میرا کسی کمی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل برعکس ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس پہ اب مجبوراً تمام سٹیک ہولڈرز، خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو آپس میں مل بیٹھ کے کنسنسس بنانا پڑے گا، تاکہ ہم نہ صرف جمہوری نظام کو بچا سکے، اپنا پارلیمانی نظام کو بچا سکے، اپنا وفاق کو بچا سکے، اپنا معیشت کو بچا سکے، مگر جو واحد طریقہ ہے اس پورا کشمکش میں، اس پورا تقسیم میں، جو واحد طریقہ ہے کہ ہم اس سے نکلے، وہ ڈائیلاگ اور کمپرومائز ہے۔ کرن ایک منٹ، خاتون ایک